ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں کیوں پھینکا گیا؟ وہ لا الہ الا سمجھا رہے تھے۔ باپ کو سمجھایا لا الہ الا تو باپ نے گھر سے نکال دیا، حکومت کو سمجھایا تو انہوں نے ملک سے نکال دیا، اور قوم کو سمجھایا تو انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ کیا قصور تھا ابراہیم علیہ السلام؟ یہ مسئلہ تو آپ سن ہی چکے ہیں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دفعہ بت خانے میں داخل ہو کر بت بھی توڑے تھے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں ہے، پوری وضاحت کے ساتھ۔ ان بتوں سے لوگ کیا کام لیتے تھے؟ یہی ہمارے حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ مرادیں پوری کرنے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں، یہ کامیابی دینے والے ہیں۔ وہ بت کیا تھے؟ آپ کہیں گے وہ تو پتھر تھے۔ نہیں بھائی، پتھر نہیں تھے، وہ مورتیاں تھیں انسانوں کی۔ اس زمانے کے جتنے بھی مقدس لوگ گزرے ہیں ان سے پہلے، ان میں سے ہر ایک مقدس انسان کی مورتی بنا کر اس میں وہ تاثیر سمجھتے تھے کہ ہم اس مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بزرگ جو ان کو پتہ چلتا ہے اور وہ ہم سے راضی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ تھی بت پرستی کی حقیقت۔ آج بھی ہندوستان میں چلے جائیں، یہ جو بزرگ ہندوستان کے اندر رہ کر آئے اور بت پرستی کے حال ان کو معلوم ہے، کوئی ہندو بھی وہ جو ان کے مندر کے اندر مورتی رکھی ہوئی ہے، کوئی کسی مرد کی ہے، کوئی عورت کی ہے، ویسے پتھر بنا کر کیوں نہ رکھا؟ انسانی شکل میں کیوں رکھیں؟ معلوم ہے کہ انسانوں کو پوجتے ہیں وہ۔ میں خود ہندوستان دہلی میں سب سے بڑا جو ان کا مندر ہے برلا مندر، برلا ایک بڑا سیٹ ہے، اس کے اندر ہو کر آیا اور سارا کچھ دیکھا میں نے۔ آپ کے اپنے عجائب گھر کے اندر وہ تو ہندو ہے جو بت کو پوج رہا ہے تو یہ حفاظت کر رہا ہے، یہ خیر سے مسلمان ہے اور بت کی حفاظت کر رہا ہے۔ مسلمان بت شکن تھا، یہ بت کا محافظ بن گیا۔ کسی بھی ہندو سے پوچھیں اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو، اس کے چڑھاوے کیوں چڑھاتے، نیازیں کیوں دیتے؟ وہ کہیں گے فلاں بزرگ، فلاں شخصیت، فلاں ہستی، فلاں دیوی، فلاں دیوتا، یہ اس کی مورتی ہے، وہ ہمارے کام کرواتے ہیں۔ یہی اہل مکہ کی بت پرستی تھی، یہ آج کے ہندو کی بت پرستی ہے۔ پرانے زمانے کے جو مشرک تھے ان کی بت پرستی بھی یہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بت پرستی کا حال بھی یہی تھا۔ بت خانے میں داخل ہوئے، قوم کسی میلے پر گئی ہوئی تھی، موقع پا کر ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ پہلے سمجھایا نہیں مانا، آخر تدبیر یہ سوچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کوئی دھماکہ کرنا چاہیے، دھماکے کے بغیر یہ متوجہ نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑے لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ میں آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ قرآن کی زبان سے سمجھیں۔ یہ 17واں پارہ ہے سورہ انبیاء۔ نبیوں کے نام پر اللہ نے سورت نازل فرمائی، بہت سے نبیوں کے قصے ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ پہلے ان کی پوری دعوت و تبلیغ کا اسلوب ہے، وہ ساری بات چھوڑتا ہوں، صرف وہ بات سناتا ہوں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ سے بھی پوچھا، قوم سے بھی پوچھا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پرستش پر جھکے ہوئے ہو، کیا حقیقت ہے ان کی؟ جواب ان کا سنیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہے، بس باپ دادے کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہ بھی ان کو پوچھتے تھے، ہم بھی پوچھ رہے ہیں۔ کیا اس زمانے میں جاہل لوگ نہیں کہتے پیو دادے دا مذہب؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم لفی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ ہو۔ ہمارے زمانے کے یہ لبرل ہوتے ہیں نا،
یہ نام نہاد دانشور کہتے ہیں یہ انتہا پسندی ہے. ابراہیم علیہ السلام پر فتویٰ لگا یہ انتہا پسندی ہے, برداشت نہیں. یہ جتنے بھی ملحدین کا اسلام بیزار لوگوں کا طبقہ ہے, اغیار کے ایجنٹوں کا طبقہ ہے, وہ ایسی زبان بولتا ہے. ادھر خدا کے پیغمبر کا حال سنا رہا ہوں میں. نبی سمجھتے اگر ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا کوئی موضوع ہے تو نرم رویہ اختیار کرتے, لیکن جتنی نرمی انہوں نے دکھانی تھی وہ دکھا چکے تھے. اب انہوں نے دوسرا اسلوب اختیار کیا, ان کو جھنجھوڑا, ان کے دماغ پر ہتھوڑے مارے, تم بھی گمراہ تمہارے باپ دادے بھی. تو یہ سن کرنا وہ ہل گئے, تو کہنے لگا اجئتنا بالحق امنت من اللاعبین. ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا مذاق نہیں کر رہا, سچ کہہ رہا ہوں. اور ساتھ فرمایا تاللہ ہے, قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی, لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, تمہارے ان بتوں کی میں گت بناؤں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ. دھمکی دے دی. پوری قوم کے مقابلے میں ایک انسان کھڑا ہے, کتنا بڑا بھروسہ ہے خدا کی ذات پر. ساری قوم کے عقیدے کو جھنجھوڑا ہے اور سب پر فتویٰ لگا تم بھی گمراہ تمہارے باپ دادے بھی گمراہ. پھر قرآن بتاتا ہے فجعلہم جزازا, ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے, ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, سارے توڑ دیے. الا کبیرا لہم, مگر ان میں سے جو بڑا گرو گھنٹال تھا, بڑا تھا, اس کو نہیں چھیڑا. یہ ایک فراست تھی پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے چھوٹے تھے سب کو توڑ دیا اور بڑے کو نہیں توڑا, وہ تھوڑا اس کے گردن لٹکا کر نکلا. قالو, واپس جب آئے نا پوجا پاٹ کے لیے, کیونکہ قوم کا یہ مزاج ہوتا ہے جدھر سے جاتے ہیں واپس سلام ضرور کرتے ہیں. کہ یہ سلام کرنے گئے تھے. الیکشن کے اندر کامیابی اللہ دیتے ہیں تو کامیاب ہونے والا سلام کرنے چلا جاتا ہے. یہ داتا صاحب نے کامیابی دی ہے, اللہ کو بھول جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جس وقت آئے نا واپس سلام کرنے, دیکھا تو سارے حضرت ٹوٹا پڑے ہیں. کہنے من فعل ھذا بآلہتنا, یہ خیال کرنا یہ الہ ہیں, کہنے ہمارے الہوں کے ساتھ, یہ وہی الہ کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں, اس کو نہ بھولنا. ہمارے الہوں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی, انہ لمن الظالمین, وہ تو بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتن, دوسرے کے ساتھ نے کہا ہمارے اس بستی میں ایک نوجوان آیا ہے. فتن ایک نوجوان ہے, یقال لہ ابراہیم, اس کا نام ابراہیم. آج کے زمانے کی زبان میں اگر کہا جائے تو ہمارے بستی میں ایک وہابی آیا, غصے سے لال پیلے ہو کر کہیں فاتو بی علی اعین الناس, کون ہے جس نے ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی کی, لاؤ ذرا پکڑ کے اس کو سامنے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام تو اسی انتظار میں تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, پوچھنے لگا انت فعلت ھذا بآلہتنا, ہمارے الہوں کے ساتھ یہ گستاخی کا معاملہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل فعلہ, بلکہ کسی کرنے والے نے کیا ہے. کبیرہم ھذا, جو ان کے بڑے ہیں, بڑے اعلی حضرت, وہ تو صحیح سلامت ہیں. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, بڑے صاحب سے پوچھ لیں کس نے گستاخی کی ہے, ان مظلوموں سے پوچھ لیں کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. دیکھیں نا, کسی بھی واقعے کا عینی شاہد جو ہوتا ہے, یہ جو مظلوم ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا. ابراہیم اسلام نے وہی اسلوب اختیار کیا. میرا خیال یہ ہے کہ تم نذرانے ان سب کے سامنے بانٹ کر رکھتے ہو, بڑے کو غصہ آیا, اس نے سب کو توڑ دیا تاکہ سارے نذرانے میرے سامنے آئے. وہ تھوڑا
لیکن آلہ قتل بھی اس کے پاس موجود ہے. یہ حکیمانہ گفتگو تھی ابراہیم علیہ السلام کی. فرجعوا الی انفسہم، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. تو جواب دے، تو جواب دے. میں کیا جواب دوں، تو دے. فقالوا انکم انتم الظالمون، ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، تم ظالم ہو. ثم رکعوا، گردنیں جھک گئیں. جواب تو کوئی بن نہیں پڑا. تو کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں ہمارے یہ جو الہ ہیں، ہمارے یہ حضرت ہیں، حاجت روا مشکل کشا تو ہیں لیکن یہ گنگے ہیں، بول نہیں سکتے. ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، کس طرح بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. بس ابراہیم علیہ السلام کھل پڑے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، تم ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نہ تمہارا نقصان کر سکتے. اپنا نقصان نہ اپنے آپ کو بچا سکے تمہیں نقصان سے کیا بچائیں گے؟ اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکے تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے لیے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. افلا تعقلون، تواڈے میں کوئی بندے دا پتر نہیں، کوئی عقل والا نہیں ہے. جواب کیا بن سکتا؟ اب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے جس طرح کہ ہر باطل پرست کا طریقہ ہوتا ہے. قالوا حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو. سب نے متفقہ کہا حرقوہ، اس کو جلاؤ. وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. مشرک کی مت ماری جاتی ہے کہ نہیں؟ خدا مدد کرنے والا ہوتا ہے یا مدد کا محتاج ہوتا ہے؟ لیکن مشرک کہتا ہے حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، میرے عقیدہ توحید کے بیان کے جرم میں میرے پیغمبر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ ابراہیم آگ میں جلے اور میں دیکھتا رہوں؟ زمین والوں نے میرے پیغمبر کو مٹانا چاہا، میں آسمانوں سے دیکھ رہا تھا. میں نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تیرے اندر جلانے کی تاثیر بھی میں نے رکھی، آج میں واپس لے رہا ہوں، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے. وسلام، سلامتی والی بن جا. یہ قرآن سنا رہا ہوں دوستو، ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، قصوں کی کتاب نہیں سنا رہا. یہ وہ ہدایت نامہ ہے میرے رب کا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے میرے خلیل کو مٹانا چاہا، میں نے اس کو بچانا چاہا. ہمیشہ کے لیے جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ ہار جایا کرتا ہے، میں ہی کامیاب ہوتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. یہ میں نے قصوں کے طور پر نہیں سنایا، اس لیے سنایا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا کام کیا. باپ مخالف ہوا، گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، حکمران نے وطن سے نکال دیا. نبی سب کچھ برداشت کرتے رہے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھیں، ہر نبی کا پروگرام تلاش کریں. فلاں نبی نے فلاں نبی نے فلاں نبی نے کیا پیغام پیش کیا تھا. اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تلاش کریں، آپ کو سوائے اس مسئلے کے بیان کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. نماز، روزے یا دوسری جو عبادات ہیں وہ ضمنی باتیں ہیں، یہ یاد رکھیں. وہ مقصود نہیں انبیاء کا، ان کی دعوت کا مقصود نہیں ہے. بندے کا رب کے ساتھ رشتہ قائم کرنے، اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق قائم رکھنے کے لیے عبادات کی کوئی چند قسمیں بتا دیں. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل جو تعلق خالق کا مخلوق کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے.
پچھلے جمعے میں حدیث سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ آج میں نے قصداً بخاری شریف نکال کر دیکھا، اس کئی مقامات پر بخاری شریف میں یہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت لائی گئی ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا، میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین وہ پالان کی لکڑی ہی حائل تھی اور کچھ بھی نہیں، الا مؤخرۃ الرحل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سبارہ فرمایا یا معاذ، میں حاضر ہوں۔ یہ 2-3 دفعہ جو بات فرمائی گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ کو مکمل طور پر اپنے طرف مبذول کرانے کے لیے انداز اختیار فرمایا۔ اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کی خصوصیت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، یہ بندے کا حق ہے پروردگار عالم۔ سارا قرآن اور احادیث مبارکہ کھنگال لیں، دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ عقیدہ ہے۔ اعمال کی خرابی کہیں نہ کہیں اللہ درگزر فرما دیں گے، ایک عمل کی برکت سے دوسرے عمل کی خرابیاں جو ہیں درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے، یا اپنی شان کریمی سے ویسے معاف کر دیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف ہو جائے گی۔ جو چیز معاف نہیں ہونی وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدے کی خرابی نہ معاف ہوگی نہ اس کے لیے کسی کی سفارش ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اتانی آتن، میرے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی خدا کا نمائندہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے، آپ 2 باتوں میں سے ایک بات منتخب کر لیں، یا تو یہ لے لیں کہ آپ کی نصف امت بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دی جائے اور نصف کا حساب لیا جائے، تو یا یہ آپ لے لیں کہ آپ شفاعت کا حق لے لیں۔ کون سی بات پسند ہے آپ کو؟ آدھی امت بلا حساب و کتاب جنت میں چلی جائے اور آدھی کا حساب لیا جائے، لیکن وہاں شفاعت کا حق نہیں ہوگا، تو یا یہ کہ آپ شفاعت کا حق لے لیں سب کے لیے۔ حضور نے فرمایا پھر میں نے شفاعت کا حق لے لیا، آدھی امت بلا حساب و کتاب جنت والے لے جانے والا مطالبہ میں نے منظور نہیں کیا، اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، میں نے شفاعت کا حق لے لیا۔ پھر آگے حضور کی زبان سے سنیں شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ وَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری سفارش میری امت کے ہر اس خوش نصیب کو نصیب ہوگی جس کی موت اس حال میں آئے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث بھی ساتھ ملا لیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو کی ایک دعا کی قبولیت کے لیے اعلان فرما دیا کہ ایک دعا ضرور قبول کروں گا، باقی کے معاملے میں میری اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دعا جو بھی مانگے گا میں قبول کروں گا، یہ ہر نبی کو اختیار دیا۔
اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دعائیں مانگ لی جو بھی مانگی. مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی کہ شفاعت کے معاملے میں یہ اختیار لینا چاہتا ہوں. لیکن پھر فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، میری سفارش میری امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی، یعنی میں اس کی سفارش کروں گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. جس نے شرک کیا ہوگا میں سفارش نہیں کروں گا. ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے، ابھی تفصیل تو بہت آئے گی انشاءاللہ، لیکن شروع کی تمہیدی گفتگو کے اندر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں گدی کے ساتھ میرا تعلق ہے. یہ سب سے بڑا ایک مغالطہ دھوکہ ہے ابلیسی. میں نے فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں. آئے میں قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے حضرت، اتنے بڑے حضرت کے 1000 سال ان کی عمر تھی اور 950 سال تک انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا. سمجھ گئے آپ کہ نہیں سمجھے؟ سیدنا نوح علیہ السلام، میں نے جو بات کہی نا 950 سال، یہ کوئی تھڑے پر پھیلنے والے لوگوں کی بات نہیں کہ قرآن میں موجود. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام دعوت تبلیغ کے لیے ان میں 50 کم 1000 سال رہے، 950 سال. 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف جمعے میں نہیں، ہفتہ وار گشت نہیں تھا ہمارے جماعت والے ساتھوں کے یا ہمارے مولویوں کی طرح کہ ہم جمعے میں تقریر کر دی. خود قرآن کریم میں موجود ہے سورہ نوح کے اندر، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی دعوت دی، دنوں کو بھی دعوت دی. دن کو تو تبلیغ ہر ایک کرتا ہے، راتوں کو بھی تبلیغ کی. اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے مجمع میں جا کر بھی تقریر کی، تنہائیوں میں بھی ایک ایک کو پکڑ کر تبلیغ کی. اتنی لمبی کوشش. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یہ سب بھاگتے ہی رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغام دے دیا، اے میرے پیغمبر جتنے لوگ ایمان لے آئے، اس کے بعد کسی نے ایمان نہیں لانا. قرآن میں ان کی تعداد موجود نہیں، تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 80 سے زیادہ آدمی مسلمان نہیں ہوئے. تبلیغ کتنا عرصہ کی؟ سوچ کر 950 سال تک تبلیغ بھی میرے جیسے آدمی، ناقص آدمی کی نہیں، اللہ کا عظیم پیغمبر ہے، عظیم نبی ہے. اور ایمان لانے والے 100 تک نہیں پہنچتے. اللہ نے اطلاع دے دی انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، آپ کی قوم کے لوگ جو ایمان لا چکے آئندہ کوئی مومن نہیں بنے گا. تو پھر پیغمبر مایوس ہو کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پالنے والے ان کافروں کا ایک گھر بھی زندہ سلامت زمین پر مت چھوڑ، ان کو تباہ کر دے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ زندہ رہے تو یہ چند آدمی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی جو اولادیں پیدا ہوں گی بھی وہ فاسق و فاجر ہوں گی. اللہ نے دعا قبول فرما لی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں طوفان کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے غرق کرنے والا ہوں، آپ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے ایک کشتی بنائیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا،
کشتی کی بنانے کا حکم یہ وحی کے ذریعے سے، سب سے پہلے کشتی بنانے والے نوح علیہ السلام، کشتی بنائے ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن کسی مشرک کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو میں نے غرق کر کے چھوڑنا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے شروع کر دی۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے چودھری اور سردار لیڈر جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو مذاق اڑاتے ہیں۔ کل تقریر کرنے کے لیے لیڈر بن کر آیا تھا، لیڈری نہیں چمکی تو اب بڑائی کا کام لے لیا، مذاق۔ سخروا منه، مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، فَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، او بد نصیب ہو، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، وہ وقت آنے والا ہے ہم تمہارا جواب دیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لوگے کہ رسوا کن عذاب کس پر آنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب عذاب کا حکم آ گیا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، تنور نے جوش مارا۔ ان کے گھر کا کوئی تنور ہوگا، اس میں پانی نکلنا شروع ہوا، یہ علامت تھی۔ یا بعض علماء مفسرین نے لکھا کہ روئے زمین کو تنور کے ساتھ تعبیر، روئے زمین سے ہر جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آسمان کو حکم دیا پانی برسا، زمین کو حکم دیا پانی باہر نکال۔ اللہ کے عذاب ہمیشہ خدا پناہ، اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ حکم دیا کہ اپنے تمام مومن ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا لیں، ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بھی ساتھ لے لیں، گھر والوں کو بھی لے لیں، لیکن جو موحد ہیں الا من سبق علیہ القول، بیوی کو نہیں لے جانا، وہ مشرکہ ہے۔ بیٹا منافق تھا، دوغلا، بیٹے سے کہا ارکم معنا، ہمارے ساتھ بیٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں بیٹھوں گا، آپ پرانے خیال کے بزرگ ہیں۔ سآوی الی جبل یاسم، وہ بلند پہاڑ، وہاں تک کون سیلاب آتا، وہاں چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت، یہ روایتی سیلاب نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ نہیں مانا، آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، بیوی غرق ہو گئی۔ جب بیٹا غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا، اللہ سے سفارش کرنے لگے، رب ان ابنی من اہلی، میرے پالنے والا میرا بیٹا میرے خاندان کا فرد ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، جس لڑکے کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں وہ آپ کے خاندان میں سے ہم نے شامل نہیں کیا، انہ عمل غیر صالح، وہ بڑا بدعمال ہے۔ فلا تسألنی، سوال بھی مت کر، ما لیس لک بہ علم، جس بات کا پتہ نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہونا۔ نوح علیہ السلام نے سفارش کی۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کس کے بارے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں۔ کھلم کھلا مشرک نہیں تھا، دوغلا تھا، جس طرح اس زمانے میں دوغلے ہیں۔ باپ کو فرسودہ خیال سمجھ کر کے کہا کیا کشتی بنا رکھی آپ نے، پرانے وضع کے بزرگ ہیں آپ، یہ روایتی قسم کا سیلاب ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کوئی خطرہ نہیں۔ جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر جنہیں 950 سال تک اللہ کا کام کیا ہے، اس ایک بیٹے کو بچانے کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا بچانا درکنار، اس کے بارے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ آپ سے سوال صرف یہ ہے، نوح علیہ السلام کی گدی سے بڑی گدی بھی کوئی تھی؟ سوچ کر بتائیں، آپ کے زمانے کی جتنی گدیاں ہیں ان کی کوئی نسبت ہے اللہ کے عظیم پیغمبر کے؟
کیا اس بیٹے نے اپنے باپ سے ہاتھ نہیں ملائے تھے؟ اس بیٹے کے رگوں میں باپ کا خون نہیں دوڑ رہا تھا؟ بیٹا باپ کے سامنے غرق ہوا کہ نہیں؟ اور اس کو بچانے کے لیے پیغمبر نے التجا کی کہ نہیں؟ اللہ نے التجا قبول کر لی، بلکہ یہ فرما فلا تسأل، سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا فلاں گدی سے تعلق ہے، فلاں حضرت سے تعلق ہے۔ کوئی حضرت نہیں بچا سکتا سوا اپنے عقیدہ اور ایمان کے۔ اگر پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، نبی سے بڑی ذات دنیا میں کوئی حضرت نہیں، تو معلوم ہوا کہ کوئی حضرت بھی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ جس کا ایمان ٹھیک ہوگا کتاب اللہ کے مطابق، عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا، وہی بچے گا، ورنہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، آپ نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے فرض ادا کیا ہے کہ میں نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ میرا رب مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں پتا تھا کہ تمہاری قوم کے عقائد میں خرابی موجود ہے، تو نے مداہنت کیوں اختیار کی؟ سچ مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر خدا کے ہاں جو مار پڑے گی نا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ قبر میں پڑے ہوئے کا حال کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس دنیا کے اندر چلتے ہوئے زندہ باد کے نعرے بے شمار لگاتے اور ہاتھ میں چومنے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ قبر میں پڑے ہوئے کا حال کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہاں اپنا عقیدہ اور ایمان اور اپنا کردار جو کچھ نے پیش کیا وہی کام آئے گا۔ یہ بات صرف میری نہیں، ہر ملا کی، ہر مولوی کی، ہر خطیب کی، ہر مبلغ کی، ہر دعوت دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ کھول کر اسی انداز سے بیان کرے جیسے خدا کے پیغمبر بیان کرتے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی پاداش کے اندر لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفت مول لینی پڑتی ہے، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ لوگ وہابی کہیں گے، گستاخ کہیں گے، بے ادب کہیں گے، منکر کہیں گے، جو مرضی کہتے رہیں۔ میرے دوستو، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے پاک پیغمبروں کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو گستاخی سے بچائے، گستاخی کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ لوگ طعنہ دیتے ہیں تو دیتے رہیں، خدا ہمیں بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے تو حاشیہ خیال کے اندر بھی کسی بزرگ کی بے ادبی اور گستاخی کا تصور نہیں۔ کوئی طعنہ دیتا ہے تو طعنہ دیتا رہے، کوئی تہمت لگاتا ہے تو لگاتا رہے، اس نے خدا کا سامنے خمیازہ بھگتنا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ بری ذمہ ہو کر خدا کے سامنے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔